السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چشتیہ ایجنسی انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کفیل امبر اور شبیر حرکاتی کی حرکتیں، اور اس کے علاوہ پورنیہ بہار میں سیمانچل میں جو جلسے کے اندر ہڑدنگ ہوئی، جو ایک ماحول خراب کیا گیا، اس کے بعد میں پھر کفیل امبر نے معافی نامہ بھی جاری کیا۔ اور اس معافی نامہ کو جاری کرنے کا میں تو بس یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک جلسے کا 20,000 25,000 10,000 اس سے نیچے تو حضرت جاتے نہیں تھے کفیل صاحب، مگر جب انہیں دیکھا کہ اب تو معاملہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، معاملہ خراب ہو گیا ہے، اور اب میری دکان بند ہونے والی ہے، اب کوئی مجھے خریدے گا نہیں، نہ میری کچھ بکے گی، تو انہوں نے معافی مانگنے کا ایک ٹرینڈ جاری کیا۔ اچھا طریقہ ہے، پہلے گالی دے لو پھر اس کے بعد میں معافی مانگ لو۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی نعت خواں ہیں، بہت سارے نعت خواں ہیں، میں ان کا نام لے کے بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ محمد علی فیضی نے ایک بار دیکھا ہوگا نعت میں مائک اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، مائک اٹھا کے پورا پھینک دیتے ہیں پبلک کے اوپر۔ اس کے بعد پھر انہوں نے معافی مانگ لی، لوگ پھر ان کو بلانے لگے۔ کفیل امبر یہ نیپال میں جلسہ ہوا، مفتی عثمان برکاتی صاحب نے بھی ان کی اصلاح فرمائی، وہاں پر بھی یہ آگ بگولا ہو گئے۔ حالانکہ جب آدمی غلطی کرے تو اس غلطی کا اس کو جب اصلاح کی جاتی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، مگر کہاوت وہ صحیح ہے، بزرگوں نے جو کہا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ حقیقت ہے کہ چور چوری بھی کرے، پھر اس کے بعد میں اس پر آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں۔ عثمان مفتی شہریار صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ پر یہ جو جرأت و ہمت کر رہے ہیں، ان کے زبان درازی کر رہے ہیں ان کے سامنے، یہ قابل تردید ہے، اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ بریلی مرکز سے ایک ایسا فرمان جاری ہونا چاہیے کہ ان جیسے گویوں کو اور جیسے جھوٹے نقیبوں کو ممبر سے بائیکاٹ کیا جائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ممبر و محراب پر آج کل نقیبوں کی ضرورت کیا ہے، یہ کیوں ضرورت پڑ گئی نقیبوں کی؟ نقابت کا کام وہاں کے جو علاقے کے جو امام صاحب ہیں، جو گاؤں کے امام صاحب ہوتے ہیں، ان کو سونپ دیجئے، وہ بیچارے اپنا کام کر کے ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ مگر ان نقیبوں کو بلا کے 25,000 ہزار روپے دینے کے بعد ممبر پہ صراحتاً جھوٹ بولا جا رہا ہے، مگر کوئی ایسا مائی کلال نہیں جو ان کو ٹوک دے۔ میں نے بڑے بڑے مشائخوں کو دیکھا ہے کہ جب شبیر حرکاتی الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے رات پڑھتے ہوئے، تو مشائخ وہاں پہ ایسے کر کے جھومتے ہیں، ایسے کر کے لگ رہا کہ بہت بڑا قلعہ فتح کر دیا انہوں نے، بہت بڑا قلعہ فتح کر کے آئے۔ استغفر اللہ، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ پہلی بات، نقیبوں کے جلسے میں کوئی کام نہیں ہے، اتنا وقت آپ کو بچے گا تو کسی مقرر کو، کسی اچھے عالم دین کو وقت دیا جائے گا تاکہ وہ نصیحت کے لیے وقت استعمال کیا جائے، وہ وقت استعمال کیا جائے نصیحت کے لیے۔ یہ 5 منٹ کا کام ہوتا ہے، لوگوں کو تعارف کروانے کے 2 منٹ کا کام ہوتا ہے، مگر یہ 10 منٹ واقعہ اپنا سنائیں گے، اپنی تعریف بیان کریں گے، میں اس سے پہچان ہوتی ہے، میں اس سے پہچانا جاتا ہوں، میں اتنا بڑا ترم خان ہوں، میں نے وہاں تیر مار دیا، وہاں تیر مار دیا، یہ ساری باتیں اپنی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر 10 پڑھنے والے ہیں، انہوں نے اگر 20 منٹ لے لیے تو یاد رکھیے 200 منٹ ہو گئے، اور 200 منٹ میں کتنا ہوتا ہے؟ 3.5 گھنٹے چلے جاتے ہیں۔ 3.5 گھنٹے میں 2 تقریریں، بہترین تقریریں ہو جائیں گی۔ میری گزارش ہے کہ نقیبوں کا ناطقہ بند کر دیا جائے، ناطقہ نہیں، نقیبوں کا معاملہ ہی بند کر دیا جائے، نقیبوں کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے ویڈیو جاری کی تھی کہ ممبر رسول پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں بریلی مرکز سے کوئی ایک فتویٰ یا کوئی ایسا فرمان جاری ہونا چاہیے جہاں سے ان دونوں لوگوں کا، اور جو بھی گویے، جو بھی یہ نچنیے ممبر پہ آتے ہیں، اپنا ناچ تماشا دکھا کر کے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی فرمان جاری ہو تاکہ ان کا بائیکاٹ ہو، مگر ابھی تک آج تقریباً چوتھا دن ہے، کوئی فرمان بریلی شریف سے جاری نہیں ہوا، کیونکہ وہ جہاں 2-4 جملے حضرت کی تعریف میں بول دیں گے، حضرت گھی ہو جائیں گے، حضرت اپنے اندر نہیں رہیں گے، اس کو اجازت دے دیں گے جاؤ پھر قوم کو گمراہ کرو، پھر قوم کو برباد کرو، پھر قوم کو آگے جا کر کے ان کو بیوقوف بناؤ۔ دوستو، یہ ٹرینڈ کب تک چلتا رہے گا؟ علماء کو خود فیصلہ کرنا چاہیے، اب اپنے علاقے کو خود سنبھالنا چاہیے، ان ایسے لوگوں کو اپنے ممبر و محراب کا حقدار مت سمجھیں، پہلی بات۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ کفیل امبر بھائی صاحب، ان کی داڑھی دیکھیے ذرا، کیا یہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کچھ پڑھنے کے لائق ہیں؟ یہ داڑھی بھی کٹاتے ہیں، اور داڑھی کٹانے والا فاسق و مولین ہوتا ہے، نہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ اس کی گواہی مانی جاتی ہے، مگر یہ ممبر پہ جا کے دہاڑتے ہیں مشائخ کرام اور علماء کو جو 2-4 کتابیں پڑھے ہوتے ہیں،
ان کو بڑے بڑے لقب دے کر کے، بڑے بڑے علامہ فہامہ بتا کر کے ان کو گھی کر دیتے ہیں، اور وہ پھر بیچارے ان کی تعریف و توصیف میں اتنا زیادہ مگن ہو کر کے اپنے آپ کھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا قوم کو چاہیے کہ پر فیصلہ لے اور ایسے لوگوں کو بالکل اپنے جلسوں کے قریب بھی مت آنے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ممبر و محراب کی تقدس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جاہلوں سے ہم لوگوں کو دور رکھے، اور اپنے ممبر و محراب کو بھی ایسے لوگوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو پہ اگر آپ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کر کے اپنے دوستوں کو ضرور اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ میرا مقصد تمام مسلمانوں تک پہنچانے کا ہے، اس میں میری مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔